موقع پندار ہے، یہ راستے میں حائل ہو جائے، فرمایا انتہائی نرمی کے ساتھ یہ دعوت حق ہے، یہ توحید کی دعوت، یہ اللہ کو کی طرف کا بلاوا ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے، انسان آسانی سے ماننے والا نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ جوش کے اندر کہ میں نے اتنی محنت کی بغیر کسی معاوضے کے ان کے لیے صبح اور شام ایک کر دیے اور یہ ماننے سے گریزا ہے، بلکہ مانتے نہیں ہے تو چپ رہنے کی بجائے دشمنیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ علاقہ یہی تحفہ ہے، اس راستے کی چوٹیں کھاؤ اور اس کے بعد سہلا لو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دی۔ زخم لگے تو شیرانہ وار چاک جاؤ، یہ موقع دعوت کا موقع ہے، اس لیے پروردگار عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور سارے ان دینداروں کو جو شرک کے ماحول میں اللہ نے توفیق دی تھی ایمان کی اور جو اس راستے میں چوٹوں پر چوٹے کھا رہے تھے، ان کو یہاں اللہ ہر جگہ قرآن میں ان کو نصیحت فرماتا ہے۔ یہاں مالک وہی بات کہہ رہا ہے، کہتا خذ العفو، دیکھو معافی کو اپنا شعار بنا لو، طاقت ہو سکتی ہے کسی وقت مخالفت ہو، تمہاری صاف اور سیدھی اور ہمدردی غمگساری کی بات کے اوپر جو ایمان اور تقوی کی بات ہے، لوگ گالیاں دے پتھراؤ کرے تو دشمن، اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تمہارے پاس طاقت بھی ہو کہ اگر انتقام لینا چاہو تو لے سکتے ہو، کرنا ہے نہیں، یہ دعوت کا میدان ہے، گالیاں سنو اور دعائیں خیر دو، چھوٹے لگے اور اس کے بعد برداشت کر جاؤ، اشتعال کے موقع آئے، اتہام لگائے جائے، تمہارے اوپر بدنامی کے داغ پر داغ لگائے جائے، تمہارے خلاف دنیا کے اندر ہر طرح کی چیز پھیلائی جائے، میدان میں اترو تو لوگ منہ پر تھوکے، پتھراؤ کرے، گالیاں دے، فرمایا یہ بات اس راستے کے اندر یہ تحفے ہیں۔ اب اگر تم صحیح معنوں میں مخلص دائی ہو اور آگ سے بچنا چاہتے ہو، اپنے کو ثابت کر دینا چاہتے ہو کہ تم مالک کے بندے ہو، تو جہاں تم نے ایمان کی روش اختیار کی ہے، عمل صالح میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ماتھا ٹیک دیتے ہو، سنت کے مطابق راتوں کو اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے بھگو لیتے ہو، تو یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی خیر خواہی ایک چیز ہے اور وہ خیر خواہی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلا کر جہنم کی آگ سے اسے بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو فرمایا جب یہ راہ میں آؤ گے، اپنے بچاؤ کے لیے اللہ پریشان نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلانے والے ہو، اللہ کی راہ میں جم جائے، ان کو اپنا ناصر کہتا ہے، حالانکہ اللہ بے احتیاج ہے، پروردگار غنی ہے، لیکن شرف دینے کے لیے کہ جو اللہ کی بندگی کرے اور عمل سے ثابت کر کے دنیا میں توحید کی آواز لگائے، شرک سے لوگوں کو منع کرے اور سنت کے داعی ہو اور بدعت سے لوگوں کو اجتناب کرنے کی دعوت دے اور پھر چوٹے لگے، پھر زخم اٹھائے اور پھر جم جائیں۔ فرمایا یہ معاملات، یہ بات نہیں ہے کہ ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ خزانے کی سانپ کی طرح سے اس پر بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کو پھیلاؤ، تبھی اللہ کے یہاں رستگاری اور نجات ہے۔ فرمایا پھر آ جاؤ اور پھر اس شان سے نہ آنا کہ ہمارا ایمان مضبوط، ہمارے علم کا کیا کہنا، ہم کیسے اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ مالک فرماتا یہ بات نہیں، تم آئے ہو صحیح معنوں میں اگر اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو اس کے بعد تمہارا خلوص ہر گام پر آزمایا جائے گا، لوگ گالیاں دیں گے، پتھراؤ کریں گے۔ اب اگر تمہارے اندر تمہارا نفس موٹا نفس ہے، انا ہے، پندار ہے، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا، اپنے گالیوں کے جواب میں جوابی گالی دو گے، اینٹ کے جواب میں پتھر پھینکو گے اور اللہ کی طرف سے پھر تمہارے راستے کے اوپر مالک کی لعنت برسے گی۔ پروردگار دائی کے لیے فرماتا ہے کہ اگر ایسا ماحول ہے، تم اپنی جان کو اللہ کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، فریضے کو پہچانتے ہو، تو بات تو کھول کر کہو، لیکن عفو، معافی، رحمت، نرمی کا رویہ ہونا چاہیے، اس کے اندر سختی نہیں ہے۔ گالیاں سننے کے بعد دعائے خیر ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا جوابی گالی ہو۔ فرمایا یہ بات کوئی اشتعال دلائے اور حالات بگڑتے ہوئے ہوں، جو خطا نہ بھی ہو، غلط چیز نہ ہو، اس کو پکڑ کر سامنے لائے اور خود بجائے اس کے کہ کیڑے ڈالے اپنی طرف سے، فرمایا اس کے بعد بھی صبر کرنا ہے۔ کوئی جامے سے باہر ہو جائے، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو دباؤ گے اور عفو والا راستہ، نرمی کا راستہ ہے، تبھی اس راہ میں قدم آگے بڑھ سکے گا، ورنہ شیطان تو ہر جگہ تمہارے نفس کو ابھارے گا، بتائے گا کہ تم تو اتنے سمجھدار ایسے خیر خواہ ہو، دنیا کو دیکھو یہ جاہل ہے، ان کو آج ہی قربہ کشتن روزے اول کا سبق سکھا دو۔
ورنہ یہ شیر ہو جائیں گے۔ مالک فرماتا نہیں، یہ شیطانی بات ہے، تم کو چاہیے بڑے دل والے، بڑے تحمل والے ہو گے، بڑے کلیجے والے ہو، شیروں کی ہمت ہو لیکن برداشت کر کے چوٹ کھا جاؤ اللہ کے راستے میں اور پی جاؤ اس کو۔ اور فرمایا وابر بالعرف، اور یہ گول مول بات، بڑی فلسفیانہ بات، باریک باتیں، فرمایا یہ بات نہیں، وہ بات جو معروف بات ہے، ہر شخص سمجھ لے، علم والا بھی سمجھ لے، جاہل بھی سمجھ لے، بچہ بھی سمجھ لے، بوڑھا بھی سمجھ لے۔ وہ ایک کتنی صاف بات ہے کہ مالک ایک ہے، آسمان کا بلند کرنے والا، زمین کا بچھانے والا، ہواؤں کا چلانے والا، بارش کا برسانے والا، زندگی اور موت پر قادر، قسمتیں اس کے ہاتھ میں ہے، نفع اور ضرر وہ دیتا ہے، وہ مارے گا، وہ اٹھائے گا، وہ فیصلہ کرے گا۔ یہ تو آپ کا ایندھن بنے گا انسان، یا جنت کی بادشاہی کا تاج زر پہنے گا جو سر سے کبھی الگ نہ ہوگا۔ کتنی صاف اور سادہ بات، فرمایا ایسی گول باتیں جو کرنے والے ہو، جو آج ممبر و محراب سے آتی ہے، فرمایا اللہ کے نہیں، وامر بالعرف، معمولی اور ہر شخص کے سمجھ میں آ جائے، اور جب یہ کرو گے سمجھے گا، یہ جو دولت والا یہ بھی سمجھے گا، یہ بادشاہ سلامت کے جو کائندے ہیں ان کو بھی ماتھوں پر بل پڑ جائیں گے، اور یہ جو دینداری کا کاروبار کرنے والا ممبر محراب سے یہ جل اٹھے گا۔ ان کے ہاتھ میں یہ امت ہوا کرتی ہے اور آج بھی ہے۔ ماشاء اللہ بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان بھی بہت ہی زیادہ گہرا علم ہے، یعنی دائی کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ ایمان خالص کا معاملہ، توحید کا معاملہ، یہ آسانی سے قومیں نہیں مارتی ہے، توحید سے بڑی چڑ ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ چپ رہیں آگے سے دشمنیاں کرتے ہیں، اندازہ لگائیے، ان کو ہوش نہیں ہے کہ ایک دن اسی اللہ کے سامنے جانا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے اس میں بہت ہی بڑا سبق ہے بھائی، باتیں سنو، الزامات سنو، جو مرضی کہیں کہتے رہیں، ایک دن آنا ہے، ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا، نیتوں تک کا فیصلہ ہو جائے گا، کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے میرے بھائیوں۔ اپنے مالک کی طرف دھیان رکھنا ہے، جنت کی طرف دھیان رکھنا ہے، جہنم سے بچنے کی طرف دھیان رکھنا ہے، اور یہ جو وقت ملا ہوا ہے یہ کمائی کا ہے، یہ ہے اللہ کی کتاب سے کمائی، یعنی دین کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو۔ ان مولویوں نے دین کی دعوت سے کتاب اللہ کی کمائی کو اس طرح سمجھا کہ نماز پڑھانے کے پیسے لے لو، اذان دینے کے پیسے لے لو، یہ کمائی کر رہے ہیں، حالانکہ اصل کمائی یہ ہے، آخرت کی کمائی ہے، ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک پل لکھا جا رہا ہے، انشاءاللہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آپ کے اعمال کو جو کچھ کارگزاری کی ہوگی یہاں دنیا کے اندر سب کچھ واپس لوٹا دیا جائے گا۔ افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ جو توحید کے نام پر اٹھے تھے یہ اب توحید کی دعوت کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ محمد حنیف نے جب سے ان کی جماعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لایا ہے اور ان کی مساجد کے سامنے جا کے میں نے دعوت اللہ کی، فلاح کا راستہ بانٹا، وہاں دوڑتے تھے، مارنے کو دوڑتے تھے، اندازہ لگائیے۔ اور کتنے ان کے گروپس کے اندر جب جو ویڈیوز کو نہیں سننا چاہتے ہیں آڈیوز بھی لگاؤ تو واپس سے باہر ہو جاتے ہیں، بالکل وہی انداز اختیار کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کی مخالفتوں اور ان کے الزامات کا خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اپنے مالک کے لیے مالک کے سامنے جائیں گے، انشاءاللہ مالک فیصلہ کر دے گا، اپنے مخلص بندوں کو اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اور جو توحید کے راستہ روک رہے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان سے ہمارا مالک نپٹنے کے لیے کافی ہے۔